سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کا جواب ہم دیں گے کہ انگریز دور حکومت کے اندر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اس پر جو غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جی انگریزوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے سخت جہاد سے تنگ آ کر تو یہ فتویٰ دلوایا تھا، ان کو کھڑا کیا تھا، تو اس کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا 7واں پروگرام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہوگا اور آپ اس سے کافی معلومات حاصل کر رہے ہوں گے۔ آج پھر ہم اس پروگرام کا آخری حصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، امید کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ آج ہی ختم ہو جائے۔ اور اس میں اب پچھلے پروگراموں میں زیادہ دیوبندیوں کے حوالہ جات تھے اور آج کے پروگرام میں ہم دوسرے فرقوں سے بھی کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ جہاد کے حرام ہونے کے جو فتاوی جات ہیں ان کے اکابرین کے وہ پیش کریں گے۔ تو حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بٹ صاحب، تو احمد بٹ صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد بٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری طرف سے بھی تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آج ہم کوشش کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے، اگر نہ ہوا تو پھر مجبوراً پھر نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے، لیکن میری طرف سے بھی یہ کوشش ہوگی کہ آج تاکہ جو اگلا عنوان ہم نے سوچا ہوا ہے اور جو وہ بھی ایک بہت ضروری عنوان ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، تو اس کا میں نے کہا کہ جواب دیں گے، اس کی بھی کم از کم 3 یا 4 قسطیں جو ہیں انشاءاللہ وہ ہو جائیں گی، یہ اتنے والے ہیں میرے پاس۔ تو بغیر اور لمبی تمہید کے ہم جو جہاں پہ ہم نے ترجمان وہابیہ کا وہ غالباً صفحہ نمبر 24 تھا، وہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، تو وہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو ابھی ہم چلتے ہیں، ابھی مجھے پھر وہ ڈھونڈنا پڑے گا تھوڑا۔ آپ دیکھ لیں تب تک، میں جو دوست میں کیونکہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں بعض دفعہ بعد میں پروگرام دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ، تو اس پہ جو جی کمنٹس آتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جس وقت میں یہ لائیو پروگرام کر رہا ہوں اس وقت میں وہ کمنٹس نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس لیے کہ وہ میرے حوالہ جات کھلے ہوتے ہیں، فولڈر کھلے ہوتے ہیں، اتنی پھر جگہ نہیں ہوتی کہ میں وہ ٹیکسٹ بھی دیکھوں، تو اس لیے ان تمام بھائیوں سے معذرت جو وہ ٹیکسٹ میں کوئی میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں یا میسج دیتے ہیں، تو ان کو اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ملتا، تو میں پہلے سے پیشگی معذرت کر دیتا ہوں کہ آپ کے ٹیکسٹ جو ہے وہ پروگرام کے دوران میں نہیں دیکھتا، بعد میں جب دوبارہ پروگرام دیکھتا ہوں تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں۔ جی میرا خیال وہ ترجمان وہابیہ تھا، وہ دیکھے، یہ بہت سادہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اچھا، وہ میں دیکھتا ہوں۔ نہیں تو میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، یہ مل گیا ہے مجھے۔ ہاں چلے صحیح ہے۔ ایک یہ ہے حوالہ، ایک یہ اخبار الحدیث کا تھا، ترجمان وہابی آخری حوالہ ہے، ابھی کھول آخری لیتے اس سے پہلا ہوگا یا اس کے بعد ہیں۔ بھی میرا ترجمان خیال ایک ہوگا۔ وہابی ہے جس کے ہاں 48 پیج لگے تھے، اس کے میرا خیال ہے کہ 10-11 پیج پڑھ لیے تھے ہم نے۔ 24 تک میں حال پڑھ لیا تھا ہم نے، 24 کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی صفحہ نمبر 24 ہے فائل کا، ویسے 34 ہے اس کا پی ڈی ایف کا، یا کتاب کا صفحہ نمبر 24 یا پی ڈی ایف کا؟ یہ اب مجھے بھی نہیں یاد، میرا خیال ہے کہ کتاب کا تھا، کیونکہ کتاب کا ہوگا، ہاں جی۔ کتاب کا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہم نہیں پہنچے تھے۔ تو یہ جو ہے ترجمان وہابیہ، او خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 24، جی اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا 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 سا، اور یہ آ گیا جی۔ 1 منٹ میں اس کو ذرا اس پر بھی شیئر کر دوں تاکہ پیج پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی یہ ہے کہ یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 24، اور اس کو میں تھوڑا بڑا اور کر دیتا ہوں تاکہ نظر آئے۔ یہ
اچھا جی، 24 نمبر صفحے سے پڑھتے ہیں. اور خاص اللہ کے لیے انہوں نے، یہ ہم پہلے بتا دیں، بعض نئے دوست آتے ہیں کہ یہ وہابیوں کے حوالہ جات، پچھلے پروگرام میں ہم نے وہابیوں کے حوالہ جات پیش کیے تھے، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. اس پروگرام میں بھی ہم کچھ حوالہ جات وہابیوں کے پیش کریں گے، کچھ بریلوی اور کچھ شیعہ کے پیش کریں گے. اور یہ جو رسالہ ہے ترجمان وہابیہ، یہ ایک وہابیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے یہ کتاب لکھی تھی، اس کے اندر سے ہم حوالہ جات پڑھ کے سنا رہے ہیں. پچھلے جو ہمارے پروگرام ہیں وہ اسی چینل کے اوپر، ہمارے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا صفحہ نمبر 24 ہم پڑھنے لگے ہیں. لکھا ہے: اور خاص اللہ کے لیے نہ ہو تب تک دونوں جہان کا زیاں اور جان و مال کا نقصان تصور کیا جائے گا. ہم کو بڑا تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے غدر میں بغیر وجود شرائط کے اور بغیر وجود امام کے اور بغیر اتباع شرع کے باوجود قتل کرنے لڑکوں اور عورتوں کو جو محض بے گناہ اور معصوم تھے کیوں کر فتویٰ دے دیا کہ یہ ہڑبونگ جاہلوں کا اور ببڑ مفسدوں کا اور جمگٹا بیوقوفوں کا جہاد ہے، اور معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ فتویٰ کس قرآن سے نکالا ہے. جی یہ اچھی بات ہے کہ کون سا قرآن تھا وہ جس میں اس طرح کے مسائل لکھے ہوئے تھے. یہ فتویٰ کس قرآن سے نکالا تھا اور کون سی حدیث سے ثابت کیا تھا؟ اس پر ترا یہ کہ اکثر حاکم اس وقت میں راجہ بابو اور ہند کے ہندو تھے کہ ان کی امامت مسلمانوں کے کسی فرقہ کے نزدیک جائز نہیں، اور اکثر لوگ جنہوں نے اس وقت فساد اور غدر میں حکام انگلیشیا سے مقابلہ کیا ہندو مذہب تھے کہ شراکت ان کی جہاد میں اور مدد لینا ان سے ہرگز جائز نہیں. یہ بات صاف حدیث میں آئی ہے. پس اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ وہ سب اسلام کا نام لیتے تھے تو بھی جب تک دارالحرب سے باہر جا کر کسی دارالاسلام کو اپنا وطن اور مسکن نہ ٹھہرائیں اور کسی امام کو جو شرائط امامت اپنی ذات میں رکھتا ہو اپنے امام اور حاکم مقرر نہ کریں، تب تک جہاد کا نام محض خبت ہے. تب تک جہاد کا نام محض خبت ہے. اور ایسا امام جو اسلام کی شرائط رکھتا ہو اس وقت میں حکم کیمیا و انکا کا رکھتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ اہل اسلام میں اس وقت فرمان روا اور حکمران ہیں ان میں سے ایک بھی امامت کی صفتوں سے موصوف نہیں اور سلطنت اور حکومت کی شرطوں اور آداب و احکام سے معروف نہیں. پھر باغیان غدر اور مفسدان فتنہ پرتاز کا کیا ذکر، یہاں تک کہ اکثر علماء اسلام نے تیمور، لنگ اور اکبر اور دیگر شاہان اسلام کو جو محض ملک گیری اور سلطنت کی طمع سے لڑائیاں کرتے تھے اور امن و امان میں ملک میں فساد ڈالا، ان کی لڑائی کا نام بھی جہاد رکھ دیتے ہیں. جی محترم، اس میں اس نے چند باتیں کی ہیں. ایک تو اس نے قرآن و حدیث کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے، جو اصول ہے قرآن کا جہاد کے بارے میں وہ پیش کر رہا ہے. اسی لیے اس نے تان کے طور پہ دوسروں سے کہا ہے کہ تم نے یہ مسئلہ کس قرآن میں سے نکالا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں تو اس طرح کے مسائل نہیں ہیں کہ فتنہ اور فساد کو جہاد کا نام دیا جائے. دوسرا اس میں جو ایک بات غور کرنے والی ہے، اس نے یہاں پہ یہ بھی بتایا ہے، یہ جو بار بار جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جی مسلمانوں سے حکومت چھینی انہوں نے، مسلمانوں سے. وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ صفحہ کے شروع میں وہ جو دو سبز لائنیں لگی ہیں اس سے نیچے والی لائن جو ہے، جی یہ جو دو اوپر والی سبز لائنیں لگی اس کے نیچے میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اور اکثر لوگ جنہوں نے اس وقت فساد و غدر میں حکام انگلیشیا سے شراکت ان کی جہاد میں اور مدد لینا ان سے ہرگز جائز نہیں. یہ بات صاف حدیث میں آئی ہے، جیسا کہ وہ حدیث کا اس نے ذکر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ حدیث بیان ہو چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لڑائیوں میں مشرکین وغیرہ سے انہوں نے مدد جو ہے وہ نہیں لی، بلکہ ایک واقعہ آتا ہے تو وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی جو آفر تھی وہ بھی ٹھکرا دی اس وجہ سے کہ وہ مشرک تھا. اسی طرح وہ اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلی بات جو یہ کہتے ہو کہ جو مسلمانوں سے انہوں نے یہ ملک چھینا ہے، کہتا ہے کہ اکثر حاکم اس وقت میں راجہ بابو اور ہند کے ہندو تھے. یہ جو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہندوستان جو ہے یہ ایک ملک کے طور پہ اس وقت نہیں تھا، مختلف سٹیٹیں تھی اس میں، بلکہ جو صوبے دار تھے وہ اپنے صوبے علیحدہ کر کے تو انہوں نے خود مختاری کے اعلان کیے ہوئے تھے، وہ بادشاہ کے انڈر نہیں تھے. رسماً وہ اگر بادشاہ کا نام لیتے ہوں تو لیتے ہوں لیکن وہ اس کے پابند نہیں تھے. اسی طرح بے شمار ہندو سٹیٹس جو ہیں ان کا قیام یہاں پہ ہوا اور وہ بھی خود مختار سٹیٹ تھی، جیسا کہ پنجاب میں سکھوں کی بھی خود مختار ایک سٹیٹ تھی. تو یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں سوائے گنتی کے 2 4 5 جو ہیں وہ مسلمان تھے. بھوپال کی ریاست تھی، اسی طرح حیدرآباد.
حیدرآباد دکن کی تھی، ایک دو اور تھی جہاں کے حکمران جو ہے وہ مسلمان تھے، اور بھوپال کی بھی جو حکمرانی ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہی، علاقہ وہ ہندوؤں کی اکثریت والا تھا، وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی بھوپال میں بھی، صرف وہ حکمران کہہ لیں کہ وہ بیگم جو تھی، کیا نام ہے ان کا، مجھے اس وقت ذہن سے ایک دم نکل گیا، وہ جو بیگم ہے وہ اس وقت وہاں کی وہ مسلمان تھی، تو یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ سے عیسائیوں نے چھینا ہے یہ ملک، تو یہ اس نے یہاں پہ وضاحت کر کے بتا دی کہ اکثر ریاستیں جو ہیں اس وقت اس کے حکمران جو ہیں وہ ہندو تھے، اور دوسری بات وہ یہ بتا رہا ہے کہ اصل یہ فتنہ جو ہے یہ بانی مبانی اس کے ہندو تھے، مسلمانوں کو انہوں نے آگے کیا ہے، تو یہ کیونکہ مسلمانوں میں یہ ہے وہ ہندو چلاک ہے، وہ اپنی چلاکی کی وجہ سے پیچھے رہا، ان کو آگے لگا دیا، اور یہ اسی زون میں پھر ان کو مار بھی پڑی، جب ناکامی ہوئی ہے تو ہندوؤں نے کہا تو ہم تو ہے ہی نہیں تھے اس میں، حالانکہ اصل بانی مبانی جو ہے، جیسا کہ دوسری کتابوں نے اور دوسرے جو رائٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پہ سر سید وغیرہ کی اگر پڑھ لے اسباب بغاوت ہند، اس میں بھی اس نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل روح رواں جو ہے اس فتنے کے یہ ہندو تھے۔ اسی طرح امام احمد رضا جو ہے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، ان کے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جتنی بھی شرارتیں، جتنے بھی فتنے فساد تھے، ان کے بانی بانی ہندو ہوا کرتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو آگے لگا دیتے تھے، تو جب بھی پھر مار پڑتی تھی تو پھر مسلمانوں کو زیادہ پڑتی تھی۔ جی محترم، کافی مرحلہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ جنگ جس کو یہ جہاد کہتے ہیں اس کو بے شک جہاد کہے، لیکن وہ تھا فساد، اور اس کی وجہ اس نے بھی یہی بیان کی ہے، کیونکہ معاہدہ تھا، اور اگر معاہدہ توڑنا تھا تو اس کا اعلانیہ اعلان ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو امن کا معاہدہ تھا وہ ختم کر دیے، اب ہم اس کو دارالحرب قرار دیتے ہیں، اس ملک سے باہر چلے جاتے، پھر وہاں سے جا کے اس کے خلاف جہاد کرتے، یہ تھا جہاد۔ جی مطلب جی آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے کہ اور کتاب تنبیہ الامثال میں صاف لکھا ہے کہ یہ لڑائیاں بادشاہوں کی جو ملک و مال کے لیے ہیں، ہرگز جہاد نہیں۔ چنانچہ خلاصہ ان کی تحریر کا یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو رہا ہے کہ مال شریعت کے خلاف لیا کرتے تھے، جیسے بعض بادشاہوں میں لڑائیاں واقع ہوئی ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ سلطنت میری ہو، یہ ہرگز جہاد شرعی نہیں بلکہ جہالت اور نادانی اور حماقت کی لڑائیوں میں داخل ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے لشکری اور سپاہی رعایا کے ضعیفوں اور عاجزوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور ان کے مال و منال چھین جھپٹ کر لیتے ہیں اور ان کی بے عزتی اور بے حرمت کر دیتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ تمام ہوا مضمون شوکانی کی تحریر کا، اس سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ جو لڑائیاں غدر میں واقع ہوئیں وہ ہرگز شرعی جہاد نہیں، اور ان کیوں کر وہ جہاد شرعی ہو سکتا ہے کہ جو امن و امان خلائق کا اور راحت در وہ رفاق مخلوق کی حکومت کام ملیشیا سے زمین ہند میں قائم تھا، اس میں بڑا خلل واقع ہو گیا، یہاں تک کہ بوجہ بے اعتباری رعایا نوکری کا ملنا محال ہو گیا، اگرچہ یہ وقت کے ملا اور مفتی خوشامد کی راہ سے باتیں بناتے ہیں اور ہر کسی کو اچھا بتاتے ہیں۔ آگے اسی جی محترم، صفحہ اس میں اس نے دو تین باتیں کی ہیں، جو پچھلا تھا اس میں بھی یہ رہ گیا تھا، اس نے باقاعدہ حوالہ دیا تیمور لنگ وغیرہ کا اور دوسرے اکبر بادشاہ اور دوسرے جو بادشاہ ہیں ان کا بھی، اس نے کہا کہ وہ ملک گیری کی جنگیں تھی، اعلیٰ کلمہ اسلام کے لیے وہ جنگیں نہیں تھی، اسلام کے بول بالا کے لیے وہ جنگیں نہیں تھی، صرف ان کی حفظ ملک گیری تھی، اس لیے کہتا ہے کہ ہم نے یا علماء نے ان کو بھی جہاد نہیں کہا۔ اسی طرح اس کی مزید اس نے یہاں پہ وضاحت کر دی کہ جو بادشاہ کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ بھی جہاد نہیں تھا، جیسا کہ عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تو دونوں طرف سے جہاد ہو رہا تھا، تو یہ کیونکہ وہ ملکی لڑائیاں ہوتی ہیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کو جہاد جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ جی مطلب جی آگے اور ہے کوشش صفحہ کریں نمبر کہ صرف جو 29۔ ریڈ نشان لگے نا صرف وہ پڑھے، نہیں تو پھر لمبا ہو جائے گا پروگرام۔ باقی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے، کوشش میری ہے کہ جی جلدی اس کو کر دوں تو پھر وہ اس میں سارے دوست پڑھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 پہ، حالانکہ سنیوں میں جو ساکن ہندوستان ہے ایک آدمی بھی ایسا آج تک پایا نہیں گیا کہ جس نے دعویٰ اتباع قرآن و حدیث کے کر کے سرکار سے مخالفت کسی قسم کی شہر میں کی ہو، یا خود جہاد کا ارادہ یا دوسروں کو اس پر آمادہ کیا ہو، کوئی نالش فریاد کسی مقلد مذہب کی کسی کچہری عدالت میں افتتان پیش کی ہو، بلکہ جو لوگ اہل سنت کو زبردستی وہابی لقب دیا کرتے ہیں۔ اچھا یہ اہل سنت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، میں سمجھا یہ سنیوں کو دوسروں کو کہہ رہا ہے۔ نہیں، یہ اصل میں اس نے اپنی طرف سے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا
اور آپ نے حیرت کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ ترجمان وہابیہ اس نے کیوں رکھا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ دو اصطلاحیں ہیں. ایک تو اصطلاح تھی کہ جو گورنمنٹ کے باغی ہوتے تھے ان کو وہ وہابی کہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ان کے آپسی اختلاف ہوئے ہیں تو احمد رضا بریلوی نے یہ غیر مقلدین یا اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ان کو بھی وہابی کہنا شروع کر دیا. تو وہ شبہ پیدا ہوتا تھا اس سے، تو اس شبے کی وہ وضاحت اس نے کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے یہاں پہ الٹا اس نے الزام لگایا کہ یہ سارے فتنے جو ہیں وہ تمہارے کرتے تھے، ہم جن کو تم وہابی کہتے ہو ہمارا ان فتنوں سے دور کا بھی تعلق جو ہے وہ یعنی نہیں ہے. انگریز کی مخالفت کو فتنہ کہہ رہا ہے نا وہ. جی بالکل. ہاں صحیح. آگے چلیں. جی بالکل، جو کوشش کریں کہ اچھا جو صرف ریڈ نشان ہے ہم وہ جی پڑھیں جی کہ میں باقی وہ. کوشش کر رہا ہوں جی بالکل. صفحہ نمبر 34 پر ہے جی. یہ جھنڈا کہاں لگایا جائے گا یہ آ گیا ہے تھوڑا. صفحہ نمبر 33 سے پڑھتا ہوں. 33 کے آخر پر لکھا ہے اور انس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد شکن کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا ایسا ہوگا وہ اس سے پہچانا جائے گا. اور ابھی سعید رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر عہد شکن کا جھنڈا قیامت کے دن اس کی سورین پر لگایا جائے گا اور یہ بڑی رسوائی اور ذلت کا سبب ہوگا. یعنی انگریزوں سے جو بد عہدی کرتے تھے اور ان کے خلاف جو پھر غداری وغیرہ کرتے تھے ان کی سرین میں یعنی پخانے والی جگہ پر جھنڈا لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو یہ دیوبندی بتا دیں کہ ان کے کون کون سے بڑے عالم کو جو ہے اس نے وہ غداری کی تھی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون تھا. اچھا آگے ہے جی صفحہ نمبر 34 ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہر شخص کو اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ غدر کے وقت میں جب لشکر سرکار انگلیشیا باغی ہو گیا اور ظلم و تعدی جو ان سے بنا سب کچھ کیا اس وقت میں روسا ہند جن کو اپنے عہد و اقرار کا خیال تھا وہ اپنے اقرار پر برقرار رہے اور عہد شکنی اور بے وفائی سے برسرکنار اور جس نے اس کے برخلاف کیا وہ صرف حاکموں ہی کے نزدیک برا نہیں ٹھہرا بلکہ شیوہ اسلام اور طریقہ اہل اسلام سے دور اور عہد شکن اور بے ایمان ہو گیا اور بڑے گناہ کا مرتکب ہوا. آگے صفحہ نمبر 36 ہے جی. کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی موحد متبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا بے وفائی اور اقرار توڑنے کا مرتکب ہوا ہو. یعنی وہابی جو ہیں انہوں نے کبھی انگریز کے خلاف غداری نہیں کی. یہ اصل میں وہ کہنے چاہ رہا ہے. یا فتنہ انگیزی اور بغاوت پر آمادہ ہوا ہو. جتنے لوگوں نے غدر میں شر و فساد کیا اور حکام انگلیشیا سے برسر اناد ہوئے وہ سب کے سب مقلدان مذہب حنفی تھے نہ متبعان حدیث نبوی. یعنی کہ وہ سنی تھے وہابی نہیں تھے. اس طرح آسان زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا جی آگے ہے صفحہ نمبر 34. تو یہ 33 والا بھی مضمون ہم ساتھ پڑھتے ہیں. لکھا ہے مگر اور زور کی راہ سے فتنہ پردازی کی تہمت دوسروں پر باندھ دی اور اہل غدر کو وہابی ٹھہرایا. یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ وہابیوں کو غدار کہہ رہے تھے کہ حالانکہ وہابی تو انگریزوں کے بڑے وفادار تھے ان کو ایسے ہی غلطی سے ہی کہہ رہے تھے. اور حکام کے ذہن میں اس خیال غلط کو بخوبی ڈال دیا. مشک بیزی ہے تیری زلف کا کام آ ہوئے چین کا بہانہ ہے فقط. اس فتنہ غدر میں کہ لشکر سرکار انگریزی اطاعت حکام سے منحرف ہو گیا. بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ جو بدل دشمن سلطنت اہل فرنگ تھے کمال چلا کے چوسی سے خیر خواہ اور دعا گو بن کر جاہو منصب حاصل کر بیٹھے اور بہت سے لوگ جو گوشہ نشید و فاقہ گزین فتنہ و فساد سے دور بے زبانی سے مجبور آمد و رفت حکام سے معذور تھے وہ اپنی سادگی سے اپنی برات اور صفائی کی دلیلیں بیان نہ کر سکے اور جھوٹی تہمتوں اور کھوٹے بہتانوں کی وجہ سے آفات اور بلیات میں گرفتار ہو کر بعض پھانسی بھی پا گئے. بعض لوگ مار میں تباہ و برباد ہو گئے. بعضوں کے وظیفے اور وسیقی ضبط ہو گئے. بعضوں کی تجارتیں معاملات بے ربط ہو گئے. بعض محبوب اور اسیر ہو کر کالے پانی کو پہنچے. اس کاروائی میں کوئی غفلت سرکار کی نہیں. ہر ریاست میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنی چلاکی سے بڑے بڑے حکام بیدار مغز کو دھوکہ دے دیتے ہیں. حاکم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو آخر آدمی ہے عالم الغیب نہیں. ظلم وہ ہے جو دیدہ دانستہ ہو. یہ دیکھیں کتنی اس نے اچھی طریقے سے انگریزوں کا دفاع کیا ہے اس وہابی نے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں مسلمانوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی جو ہے وہ اس کو ظلم نہیں کہا جا سکتا. اچھا جی محترم، اس میں ایک دو باتیں جی میں جی اس کی تھوڑی جی سی جی وضاحت کر دوں. یہ اس نے وہ سارا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے جو کہ ہم پچھلے پروگراموں میں دکھاتے ہیں کہ جو فسادی تھے اصل میں انہوں نے جو اس میں شامل نہیں تھے اس فساد میں انہی کے نام لے کے تو مخبریاں جو ہے وہ کرنی شروع کی، گواہیاں دینے کی شروع کی جھوٹی. اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ وہ ان کو کوئی علم غیب نہیں تھا حکومت کو، تو اس لیے انہوں نے اس وقت کیونکہ وہ ماحول گرم تھا
جس پہ بھی شبہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بغاوت میں شامل ہے، اور دو چار گواہیاں جھوٹی آ جاتی تھی تو وہ پکڑ کے اس کو سزا دے دیتے تھے. کہتا ہے اس لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بے گناہ پھانسیاں دی اور بے گناہ لوگوں کو انہوں نے کالا پانی کی سزا دی. جیسا کہ بریلوی اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فضل خیر آبادی دیکھے جی انہیں سزا ہوئی، حالانکہ وہ نہ اس فتوے میں شامل تھے، نہ وہ اس فتوے میں شامل ہو سکتے تھے، کیونکہ جب وہ فتویٰ دیا گیا ہے دلی والا فتویٰ 1857 کا، تو اس کے تو وہ کم از کم 2 ہفتے بعد وہ دلی میں پہنچے ہیں، تو وہ اس فتوے پہ سائن کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن غلط مخبریوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان کو بھی سزا ہوئی ہے. اسی طرح جو دیگر جن کو سزا ہوئی ہے وہ بھی اپنی بے گناہیاں آخر تک ثابت کرتے رہے اور آخر تک امید کرتے رہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہم نے کالا پانی، وہ مولانا جعفر تھانسیری کی کتاب ہے، سوانح احمدی بھی ان کی کتاب ہے، اسی طرح ان کی اور کتب بھی ہیں. وہ بھی ان کو بھی سزا ہوئی تھی کالا پانی کی، اور وہ بھی آخر تک لڑائی لڑتے رہے ہیں کہ یہ مجھے بے گناہ کو سزا ہوئی ہے، میں اس جرم کا حصے دار نہیں ہوں، لوگوں نے میرے بارے میں غلط اطلاعات دی ہیں. اسی طرح مولانا جو فضل خیر آبادی تھے وہ بھی آخر تک لڑتے رہے اپنا مقدمہ. یہ اب جھوٹ بولتے ہیں کہ جی انہوں نے دھڑلے سے کہا کہ ہاں جی وہ فتوے پہ سائن میرے تھے. اس فتوے پہ ان کے سائن ہو ہی نہیں سکتے، جیسا کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ اس فتوے کے اجرا کے 15 یا 20 دن کے بعد وہاں پہ دلی میں آئے ہیں. وہ 20 دن پہلے آ کے سائن کیسے کر سکتے ہیں اس فتوے پہ؟ تو یہ اب سب نے یہ جھوٹی کہانیاں بنانی شروع کر دی ہیں. دیوبندیوں نے اپنی تاریخ لکھنی شروع کر دی ہے. اہل حدیثوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے جن کو سزا ہوئی ہے وہ تھے ہی وہابی. اور یہاں پہ یہ سریعن وہ انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جتنے تھے وہ سارے حنفی مقلد تھے، وہابی ان میں کوئی ایک بھی نہیں تھا. لیکن آج کی جو اہل حدیث کی تاریخ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ہمیں تو وہابی کہہ کے تو وہ پھانسیاں چڑھا رہے تھے. ہم بھی تھے، یہ سنی تو گھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے تو بڑوں نے جہاد ہی کیا. اسی طرح بریلوی جو ہیں وہ ان دونوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ تو گھر بیٹھے رہے، لڑنے والے تو ہمارے فضل خیر آبادی تھے. اور فضل خیر آبادی کا میں نے بتا دیا کہ وہ اس فتوے میں وہ بھی شامل نہیں تھے، وہ بھی اپنی بے گناہی کی گواہیاں جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں، آخر تک وہ لڑتے رہے ہیں مقدمہ. جی محترم. جی آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہندوستان دارالحرب بھی ہو تو بھی حکام انگلیشہ کے ساتھ جو یہاں کے رئیسوں کا عہد اور صلح ہے اس کا توڑنا بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد شیخ ابن حجر نے اسی کتاب میں لکھا ہے، یعنی کہ وہ بڑے بڑے علماء کی حوالے دے کر ان لوگوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں جو وہاں جہاد کو صحیح کہہ رہے تھے، کہیں چھپ کر چار پہیوں کے نیچے. صفحہ نمبر 44 ہے کہ جہاد وجود شرائط جہاد پر موقوف ہے جو سنت سیاح یا مذہب فقی کی کتب میں مرقوم ہے، اور جب تک وہ شرائط پائی نہ جائیں جہاد ہرگز جائز نہیں. اور بغیر ان شرائط کے اگر کوئی جہاد کا مرتکب ہوتا ہے وہ اپنی شریعت کے بھی خلاف کام کرتا ہے. اور جب مدار کار جہاد کا بلا تخصیص حکام فرنگ کے ان شرائط پر موقوف ہے تو ہر شخص پر یقیناً وغیرہ وغیرہ. صفحہ نمبر 59 میں آخر پہ لکھا ہے اسی طرح ہر قطر ہندوستان میں ایک ایک سردار اپنی دلاوری سے ملک گیری اور تباہی رعایا کر رہا تھا. حکام دولت انگلیشیا نے سب سرداروں سے موافق ان کے رتبہ کے عہد نامے کیے اور سب کو ان کی جگہوں میں بامن و امان تمام بٹھا دیا اور ایک ایک حصہ ملک کا ان کے تحت تصرف مستقل میں دے کر نسل بعد نسل بطن بعد بطن وسیقت نامے لکھ دیا جو آب تک بدستور قائم ہے اور اس کی پابندی طرفین سے برابر زمانہ میں ہوتی ہے. چنانچہ عہد نامہ ریاست بھوپال اسی 1818 میں ہوا. یہ لیں جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بہت پہلے. یہ کہتے ہیں جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کام شروع ہے سارا. جی تو سلیم، جی کل کسی بھائی نے وہ میری بات سن کے کہ عہد نامہ جات کی میرے پاس 2 جلدیں ہیں، تیسری اور ساتھی، تو کسی بھائی نے ساتھ ہی مجھے وہ 7 کی 7 جلدیں بھیج دی تھی، ان کا دوبارہ شکریہ. اور یہ جو عہد نامہ جات ہے یہ اس لیے میں نے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ یہ جتنے معاہدے ان کے جو ہندوستانی ریاستیں تھیں ان کے ساتھ ہوئے ہیں، کب کس کے ساتھ کون سا معاہدہ ہوا ہے، وہ سارا ان 7 جلدوں میں لکھا ہوا موجود ہے. تو یہ سارے یہ جو معاہدہ کہتے ہیں نا کہ انگریزوں کے ساتھ معاہدہ تھا، یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، ان کے باقاعدہ معاہدے تھے. اور کل مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، اس میں سے میں نے 1-2 جلدیں جو ہیں ان پہ نظر ڈالی ہے. تو اس میں انہوں نے اللہ، رسول اور قرآن کی گواہیاں دی ہوئی ہیں. صرف زبانی کلامی معاہدے نہیں کیے ہوئے بلکہ قرآن کی اور اللہ اور رسول کی گواہیاں ساتھ ڈال کے ان کی قسمیں کھا کے تو انہوں نے یہ معاہدے کیے ہوئے. اس لیے بھی یہ معاہدہ شکنی ہے، اور اسی وجہ سے پہلے بھی وہ معاہدہ شکنی کی حدیثیں جو ہیں وہ پیش کر چکے ہیں. اور انہوں نے بھی آج یہ جو ترجمان الوہابی ہے انہوں نے بھی وہی وعدہ شکنی والی
اسی بنا پہ کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہندوستان انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے ہیں. تو جس نے معاہدہ توڑنا تھا، جس نے اعلان جہاد کرنا تھا، وہ اعلانیہ کہتا کہ جو تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہے ہم اس کو توڑتے ہیں، اس کے بعد وہ جہاد کرتا. ورنہ یہ ایز شکنی، اور ایز شکنی کے بارے میں آپ نے وہ تھوڑی سی زیادہ وضاحت کر کے بتا دی ہے کہ جھنڈا کہاں پہ ہوگا. میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ رنگ جو ہے وہ اللہ وسائے جو اپنے بزرگوں کے لیے پسند کر لے، لیکن آپ نے اس کی مزید آگے بھی وضاحت کر دی. جی محترم. جی آگے ہم چلتے ہیں جی. ریاست بوال اسی 1818 میں ہوا جو سال ختم فتنہ اہل نجد کا ہے، جو سال ختم فتنہ اہل نجد کا ہے جن کی طرف وہابی منسوب ہیں. اچھا، یعنی کہ اندر اندر مشکل بھی باتیں آ رہی ہیں. اچھا جی. اصل میں وہ بتا رہا ہے کہ جو اصل وہابی ہیں وہ والے ہیں جو سعودی عرب میں. آج کل تو ان کے تعلقات ہیں تو اس لیے وہ ان کے ساتھ پھر وہ بھائی بھائی بن گئے. اس وقت یہ تفریق کیا کرتے تھے، نہیں، یہ کہتے جو تھے کہ وہابی ہم ہیں، یہ جو بات کر رہا ہے، یہ نواب صدیق حسن خان نہیں؟ یہ نواب صدیق حسن کر رہا ہے، تو لیکن اس آپ کے وقت یہ مطابق اس وقت جو ادھر کے وہابی تھے، لوکل وہابی، جیسے ثناء اللہ مرسری، محمد حسین بٹالوی اور یہ سارے، یہ ان سے الگ اپنے آپ کو کہتے تھے جو سعودی عرب کے وہابی ہیں. اس وقت وہ پیٹرول ڈالر جو ہے وہ نہیں ملتے تھے. تو ہاں اب ان اچھا. کا اتحاد ہو گیا، اب یہ ایک ہی سمجھتے ہیں. ہاں انہوں نے اس کی بعض باتوں کی تعریف کی ہے، وہ دوسروں نے بھی کی ہے، لیکن یہ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. یہ ہمیشہ ان سے امتیاز کرتے تھے، کہتے وہ وہابی اور ہیں، ہم جن کو وہابی کہا جاتا ہے ہم وہ وہابی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں ہاں وہابی نہ گنا جائے. وہابی صرف وہی ہیں جو محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں. اس وقت یہ صحیح. فرق کیا کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ ان کو پیٹرول ڈالر ملتے ہیں تو اب یہ دونوں بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں. بلکہ اب دیوبندی بھی شامل ہے کیونکہ ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے. ورنہ پہلے ان کے فتوے بھی جو ہے محمد بن عبد الوہاب کے خلاف تھے، لیکن اب وہ اس کو مسلح اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے کی اب وہ بھی کوشش کرتے ہیں. دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، سلیم صاحب آپ کے علم میں ہوگا. میں جی بالکل. تو آگے چلتے ہیں. دوسری بات جی میں یہ کرنی ہے کہ اس کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. صحیح. اٹیچمنٹ میں یہ لگ جائے گا پورا ترجمان الواویہ ہم لگا دیں گے، تسلی سے دوست پڑھیں تاکہ سب کو پتا ہو کہ ہم نے کوئی بات اس میں سے چھپائی نہیں ہے، جو جیسی ہے وہ ہم نے بتائی ہے. اگر ہمارا تبصرہ ان کو لگے کہ تحریر کے مطابق نہیں تھا تو یہ کتاب ان کے سامنے ہے، وہ خود پڑھ لیں. اس میں یہ حوالے جو ابھی آپ دکھا رہے تھے، یہ دو پڑھ دیں صرف، یہ یہ کون دو سا پڑھ دیں. صفحہ تھا؟ ابھی وہ 65 نمبر تھا غالباً، اچھا جی، جو چلو میں 65 دیکھ. نمبر صفحہ تھا نا وہ پڑھ دیں. اس میں دو حوالے ہیں، وہ ضروری ہیں. اچھا ہوا کہ آپ نے وہ گھمایا تو سامنے نظر پڑ گئی میری بھی، وہ مس ہو جانا تھا ورنہ. ہاں صحیح ہے، میں دیکھتا 65 ہوں. نمبر ہے غالباً. میں دیکھتا ہوں، میں کھولی ہوئی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں. یہ کیا ہو، یہ جا نہیں رہا 65 نمبر صفحہ. کوئی بات نہیں، بھی چلے گا. ہاں جی، یہ 60 نمبر صفحہ ہے، آخر پہ ریڈ جہاں پہ نا ذکر عمود و جدید. جی جی میں کوشش کر رہا ہوں. 60 نمبر جواب. ہاں جی اچھا 60 جی، نمبر صفحہ. جہاں سے پڑھ رہا تھا وہی سارا پڑھ دوں یا آخر سے؟ نہیں وہ سرخ لائنیں لگائی ہیں، یہ میں نے ہاں، ایکسٹرا اس یہ کو لکھا ہے سرخ جی، لائنیں ذکر لگائی. عمود جدید بعد فتح مصر سن 15 ستمبر سن 1882 سے یہ ایک سن دوبارہ بولیں، یہ سن دوبارہ بولیں. یہ سن 1882، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ جی السلام نے جب کتاب چھاپی ہے اس کے 2 سال پہلے سے ایک ستارہ نیزہ دار جانب مشرق سے تا تاریخ ہزار روزانہ آخر شب کو نبو اخت 4 ساعت برآمد ہوتا ہے، جس کی دم مثل ایک نیزہ بلند کے نہایت لمبی و چوڑی ہوتی ہے. یکساں ہے جو ستارہ بعض زمانہ غدر ہندوستان کی جانب شمال سے نکلتا تھا، اس کی صورت اور تھی اور وہ اتنا بڑا نہ تھا، اور اس کی دم بوجہ اجتماع چند کواکب خورد دیکھنے میں آتی تھی. صفحہ نمبر 61. تارے کی دم مجرد ایک ستون سفید کو ہے، کواکب دیگر سے یہ دم ملحوظ نہیں. جلد جلد نکلنا ایسے ستاروں کا جن کو دمدار کہتے ہیں علامت قرب زمانہ ظہور مہدی کی ہے و نزول سن کون عیسیٰ علیہ السلام سن کی ہے. کون سا سن اٹھا کون سا محترم سلیم صاحب؟ آگے آ رہا ہے. اور اب مدت 10 ماہ کی ختم 13ویں صدی کو باقی ہے، پھر 1301 ہجری اور 1884 سے 14ویں صدی شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ جو سن تھا وہ پہلے اس نے 1882 بتایا، اب یہ آ گیا کہ 1884 میں وہ 14ویں صدی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور یہی بالکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی تاریخیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں 2 صدیوں کے کو ملانے والا ہوں، اسی لیے انہوں نے
دو صدیوں کو ملانے والے کو ذوالقرنین کہتے ہیں، تو انہوں نے ذوالقرنین کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بالکل وہی زمانہ ہے جس میں یہ خود توقع کر رہے ہیں کہ مہدی اور مسیح جو ہے اس نے آنا ہے، اور جب وہ آ گیا ہے تو جیسا کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر نبی کا وہ قومیں جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ سچا نبی آ جاتا ہے تو پھر اسی کا وہ انکار کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ ان کے لیے میں ایک سوال یہ بھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ کبھی یہ غور کریں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنے وقت پہ آئے ہیں، اپنی نشانیوں پہ آئے ہیں، اس کے باوجود ان کی قوم نے جو کہ ان کا انتظار بھی کر رہی تھی ان کا انکار کیا۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لے لیں، یہودی ان کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار بھی کر رہے تھے، اپنی نشانیوں کے مطابق آئے ہیں، لیکن 2000 سال سے یہودی آج بھی اسی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ تلاش کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آنے والا اپنے وقت پہ آتا ہے، اپنی نشانیوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن لوگ کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں، کوئی اور ہوگی تو وہ آپ تلاش کر لیں۔ اس لیے کہ جتنے بھی ہیں وہ ان نشانیوں کو ظاہر پہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہودیوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، اسی وجہ سے یہودیوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اور مسلمانوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر علامات جو ہیں وہ ویسی کی ویسی پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی اس میں ایک خاص حصہ تھا، اس کو میں نے اسی لیے ریڈ مارک کیا تھا تاکہ یہ بھی دوستوں کی نظر میں آ جائے کہ یہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خود بھی انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ شخص آیا اور اس نے ٹھیک این اس کے مطابق نشانیوں کے مطابق دعویٰ کیا ہے تو پھر انہوں نے حدیثوں کو ظاہر پہ رکھ کے تو اس کا انکار کر دیا۔ جی محترم، یہ آپ کے پاس آخری والا ہے یا اگلا والا اس نہیں، کا یہ ہے؟ فائل آخری ہے، یہ آخری پی ڈی ایف ہے جو آپ نے بھیجی۔ اشاعت سننا کا میں بھیج دیتا ہوں، جب تک آپ نے کوئی تبصرہ کرنا ہے تو کر لیں، میں تب تک اشاعت سننا کی فائل جو ہے وہ بھیج دیتا ہاں جی بالکل، یہ صفحہ نمبر میں آگے پڑھ ہی دیتا ہوں، ایک دو حوالہ تھوڑے تھوڑے ہیں کہ صفحہ نمبر 72 پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں نے جو اپنی کتابوں میں مطابق مذہب حنفیہ ہندوستان کو دارالاسلام لکھا ہے اور فقدان شرح جہاد کا اس ملک میں ذکر کیا ہے جس کا حوالہ 13ویں صدی میں دیا گیا ہے، یہ تحریر میری قبل از اطلاع کے ہے اور اس بحث پر جو کلکتہ میں ہوئی اور اس میں مولوی عبداللطیف خان فلان ٹمکان شامل ہوئے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگر کوئی حوالہ مل جاتا ہے ریڈ نشان والا تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں پڑھ دیں جب تک مزید حوالہ جات آتے ہیں۔ لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے یہ 78 تو اب حال کے فساد بغاوت کو جو جاہل لوگ ہر جگہ کہتے ہیں کون جہاد کہہ سکتا ہے، اور یہ لڑائی کب اس لائق ہے کہ اس کا ثواب ملے۔ صفحہ نمبر 79 پر ہے، اسی طرح زمانہ غدر میں جو لوگ سرکار انگریزی سے لڑے اور عہد شکنی کی وہ جہاد نہ تھا، فساد تھا، ان میں ہندوستان مسلمان مرہٹا راجپوت ہر قسم کے لوگ تھے، ان کو کوئی مسلمان موافق مخالف وہابی نہیں کہہ سکتا۔ کس کو کہہ سکتا ہے یہ تو بتائیں۔ اچھا جی، آگے ہے یہ بغاوت جو ہندوستان میں بزمانہ غدر ہوئی اس کا نام جہاد رکھنا اور ان لوگوں کا کام جو اصل دین اسلام سے آگاہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، یہ وہ جہاد اس کو کہتا ہے کہ جو اسلام سے جاہل ہیں اور ملک میں فساد ڈالنا اور امن کا اٹھانا چاہتے ہیں، جب تک کوئی شخص متصف بصفات امام شرعی، یہ وہی سارا دوبارہ انہوں نے وضاحت کی ہے مختلف جگہ پر۔ یہ صفحہ نمبر 80 ہے، زمانہ غدر میں سواروں اور تلنگوں یعنی کہ لٹیرے اور جو باش بدماش لوگ ہوتے ہیں نے بعض مولویوں سے زبردستی جہاز کے سلسلے پہ کے مسئلے پر مہریں لگوائیں۔ یہ لیں جی، جن مولویوں نے دو چار نے کیا بھی تھا وہ بھی زبردستی وہ کر رہے ہیں ڈنڈے کے زور پر ان سے مہریں لگوائیں، جس نے انکار کیا اس کو مار ڈالا اور اس کا گھر لوٹ لیا۔ سو وہ مہر کرنے والے اور فتوے لکھنے والے بہت غالباً وہی لوگ تھے جو اہل سنت و اہل حدیث کو زبردستی وہابی نام دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگلے حوالے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اس کے جو باقی ایک دو حوالے دو چار رہتے ہیں وہ پھر سلیم، آپ مجھے اب اٹیچمنٹ یاد پڑھ لیں۔ نہیں ہے، کہ اس کا جو بٹالوی کا رسالہ تھا ہاں جی، اقتصاد فی مسائل الجہاد، یہ ہم نے ہاں دکھا دیا تھا؟ نہیں، نہیں دکھایا تھا، چلے میں نے وہ بھیج دیا وہ بھی۔ چلیں پھر میں اگلا حوالہ کھولتا ہوں، یہ ہم لگا جی دیں گے وہاں بالکل۔ مزید دوست پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رسالہ ہے اشاعت السنہ، یہ اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں فہرست مطالب، یہ اشاعت السنہ نام لکھا ہے، جلد نہم بابت سن 1303 ہجری 1882 عیسوی، یہ اس کے اوپر ڈیٹ یہاں لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں اس کا لکھا ہے میں نے یہ حسب جی، عادت جو ہے وہ سلیم نشان نہیں لگائے ہوئے، اچھا صرف کی میں نے جو انڈیکس ہے اس کے اوپر نشان لگائے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ دکھا دیں گے ہم اس کا انڈیکس ایک دفعہ آرام سے،
تاکہ پتہ ہو کہ کس صفحے پہ کون سا مسئلہ ہے. آگے میرا خیال ہے کہ میں نے حسب عادت جو ہے وہ نشان نہیں لگائے، کیونکہ میں نے جس کو بلکہ کچھ پہ لگے ہوئے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تاکہ پتہ فہرست ہو مجھے کہ مضامین کون ہے کب اس پڑھنا ہے رسالہ کون. کی. جی، اس رسالہ کی، اس میں آپ یہ پڑھ دیں، یہ وہ دکھا رسالے دیں اس بے طرح شک. ہوتے ہیں کہ اس میں جلد ہوتی ہے، پھر اس کے شمارے ہوتے ہیں. تو اس جلد کی جو فہرست مضامین ہے وہ یہاں لگی ہوئی ہے. اس میں 6 نمبر پر لکھا ہے نواب صاحب پر الزامات کا خلاصہ. 16 نمبر پہ ہے نواب صاحب کی تصانیف کی عبارات، جن میں یہ نواب صاحب سے مراد نواب صدیق حسن خان ہی ہے میرے خیال میں، کی جی تصانیف بالکل. کی عبارت، جن میں حکم ممانعت جہاد کا ہے. کس چیز کا حکم ہے؟ جہاد کرنے کا نہیں، یہ ممانعت جہاد کا. ترجمان وہابیہ پر لارڈ رپن کا شکریہ. ٹھیک ہے جی، انگریز شکریہ ادا کر رہا ہے. کس کا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں. اور وہ پتہ نہیں کون سے مسلمان تھے جی جو بڑے سخت، جن کو جہاد آیا ہوا تھا. سارے تو جہاد کی مخالفت میں فتوے دے رہے تھے. متغلب کی اطاعت اس کی رعایا پر واجب ہے. متغلب کی، یہ متغلب غالب کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس سے مراد ہے انگریز جس کا غلبہ ہو چکا تھا وہاں، کہ جس کا غلبہ ہو جائے اس کی اطاعت اتحار آیات پر پھر واجب ہے. یعنی کہ جب ایک دفعہ امن و امان ہو جائے، حکومت قائم ہو جائے، تو پھر جو بھی اس کے خلاف عمل کرے گا وہ فساد ہوگا، وہ جہاد نہیں ہوگا. اس زمانہ کا امام سے خالی ہونا، یعنی کہ اس زمانہ میں کوئی امام موجود نہیں ہے، امام کی ضرورت ہے، یہ پہلے بھی ہم دکھا چکے ہیں. اصول و ضوابط شرع قیمت رسالہ، اس کے تو ہمیں کوئی نہیں ملا، بلا قیمت ہی مل رہا آج کل. نہیں کہ وہ یہ بلا قیمت کے، اس لیے وہ چھوڑ دیا. میں اگلی جو تحریر پڑھنی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہوا ہے کہ ان حضرات نے یہ بھی لکھ مارا ہے کہ آج کل گورنمنٹ انگلشیا سے جہاد کی ممانعت ہے. جو اس گروہ کے لوگ رسائل و تحریرات شائع کرتے ہیں، یہ صرف زبانی، یہ اب وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہم پہ وہ الزام لگا رہے ہیں، یہ دوسروں کا الزام جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں. کہتا ہے کہ ان حضرات نے یہ بھی لکھ مارا ہے کہ آج کل گورنمنٹ انگلشیا سے جہاد کی ممانعت میں جو اس گروہ کے لوگ رسائل و تحریرات شائع کرتے ہیں، یہ صرف زبانی خوشامد اور خود غرضی اور دافع الوقتی ہے. دل سے یہ لوگ گورنمنٹ سے جہاد کرنے کو اپنا فرض جانتے ہیں. وہ ہاں کہتا ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی تحریرات اور رسائل وغیرہ جو ہیں وہ شائع کر رہے ہیں، یہ صرف خوشامد کے طور پہ، اصل میں دل سے اندر سے ہم یہی قائل ہیں کہ گورنمنٹ سے جہاد ہونا چاہیے، لیکن اوپر سے وہ ہم تحریریں لکھتے ہیں تو اس کا بھی وہ جواب دے گا. اور جو لوگ ہمارے گروہ حنفی یا مقلدین کے ہیں، ان کے خیالوں تک یہ مسئلہ جہاد کبھی نہیں آیا اور نہ کبھی بغاوت کا خیال ان کے دماغ میں گزرا ہے. کہتا ہے کہ وہ جو حنفی وغیرہ مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کبھی یہ جہاد کا خیال ہاں نہیں آیا، یہ وابیوں کی شرارتیں ہیں، ہاں. یہ اہل حدیثوں کا خوب سے باطن ہے کہ وہ تحریریں تو جہاد کے خلاف لکھتے ہیں لیکن اصل میں جہاد کے حق میں ہیں. اور ہم جو بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، ہمارے دلوں میں یہ خیال جہاد کا جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں. وہ کہتا ہے نہ کبھی بغاوت کا خیال ان کے دماغ میں گزرا ہے. جہادی اور باغی صرف یہی لوگ ہیں جو وہابی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ الزام تراشیاں شروع ہو گئی تھی. وہ کہتے تھے تم ایجنٹ ہو، وہ کہتے تھے تم ایجنٹ ہو. تو یہ سارے جو ہے وہ ایک دوسرے کو پھر ایجنٹ جو ہے وہ ثابت کرنے کی نہیں، کوشش یہ کرتے الٹا کام ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے نا، اس کے الٹ. وہ کہہ رہا تھا کہ دونوں کہتے تھے کہ ہم امن پسند ہیں، دوسرے جو ہیں وہ جہادی ہیں. تو دوسرا کہتا تھا کب ہم نے کب کہا ہے ہم جہاد کر. وہ الزام لگا رہا ہے جھوٹا. ہم تو اتنے پورا من لوگ ہیں، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں آپ کے خلاف. جی. یہ دیکھیں، ہم نے وہ کتاب تو میں نے لکھی ہے. بتایا تھا کہ وہ اب نئی تاریخ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کل تک جو اس کے حق میں یہ فتوے دیا کرتے تھے، اس کے حق میں لڑائیاں لڑا کرتے تھے، آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں. یہی تو میں ان کا دوغلا پن جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ کل ان کے فتوے کیا تھے ان کے بزرگوں کے، اور آج یہ مجاہد ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم تھے، وہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے، صرف اکیلے ہم تھے جنہوں نے جہاد لڑا. تو یہی تو ان کا منافقانہ پن ہے، دوغلا پن ہے کہ وقت جب چینج ہوتا ہے تو کیسے یہ اپنی باتوں کو پھر خود ہی غلط ثابت کرتے ہیں، خود ہی اپنے ہی ہوئے کے خلاف جو ہے وہ کرتے ہیں. جی میں آگے پڑھتا ہوں. کہتا ہے کہ جہادی اور باغی صرف یہی لوگ ہیں جو وہابی کہلاتے ہیں. ہمارے ان اعضاء و اخوان کے ان پرجوش بیانات و مزید سزا کی تجویزات کو دیکھ کر سن کر ہماری مہربان گورنمنٹ، یہ دیکھیں اب یہ بار بار مہربان گورنمنٹ کا جوش میں نہ آنا اور موجودہ سلوک سے زیادتی کا قصد نہ فرمانا، بلکہ کس قدر اس میں تخفیف کو کام میں لانا گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے افسوس اور شکایت کو یکلخت اٹھاتا ہے. کہتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے.
جو ہمارا شکوہ شکایت ہو سکتی تھی وہ خود ہی اٹھا دیا گورنمنٹ نے کہ ان کی اس طرح کی حرکتوں پہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ہم سے بڑھ کے برا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس طرح شرارت کے طور پہ اس طرح کی جو مخبریاں ہیں وہ کرتے ہیں۔ آگے وہ لیفٹیننٹ جو ہے ان کے دربار میں وہ مختلف جو ہے وہ اپنی چٹھیاں بھیج رہے ہیں، ان کو باقاعدہ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم گروہ اہل حدیث کو عموماً اپنی سلطنت کا سچا خیر خواہ اور پورا وفادار خیال کریں گے۔ یہ ان کو درخواست بھیج رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا وفادار ہی تسلیم یہ جو ہے وہ نواب کریں۔ بھوپال جو ہے یہ نواب صدیق حسن خان ہی ہے؟ ہاں جی، یہ اسے بیگم تھی، اس سے شادی کر کے یہ کہہ لیں کہ ٹائٹل کے طور پہ نے یہ نواب کہلوایا، اصل میں یہ نواب خاندان سے اس کا تعلق نہیں تھا، صرف شادی جب اس نے کر لی ہے بیگم بھوپال سے تو پھر اعزازی طور پہ اس کو بھی یہ اجازت ملی ہے کہ یہ بھی نواب کہلوا سکے، صحیح۔ کوئی جدی پشتی نواب نہیں تھا۔ اسی طرح وہ صفحہ نمبر 11 پہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی کتاب جس میں گورنمنٹ سے جہاد و فساد کی رغبت دلانا مولانا صاحب کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اب یہ وہی جو جس کا ترجمان وہابیہ میں انہوں نے جواب دیا نواب صاحب نے، یہ انہی کی طرف سے اب یہ اپنی طرف سے جواب دے رہا ہے کہ نواب صاحب پہ یہ الزامات لگے، اس لیے یہ میں تفصیل چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ ہم ساری ترجمان وہابیہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح وہ صفحہ نمبر جا کے 12 پہ آخر پہ کہتا ہے کہ اس سے نواب صاحب کا فرما بردار اور مخالفت گورنمنٹ سے بیزار ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ اہل اسلام کو بغاوت سکھانا اور گورنمنٹ سے جہاد کی ترغیب دلانا۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ نواب صاحب نے نہ تو گورنمنٹ کے خلاف بغاوت سکھائی ہے اور نہ ہی کوئی جہاد کی فتوے دیے ہیں یا کسی کو ترغیب دلائی ہے کہ تم جہاد کرو، اور وہ حکومت کے جو ہے وہ وفادار تھے۔ یہ اب اپنی طرف سے ان کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم باقی جو ہے وہ صفحے جو ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے بھی ہیں حوالے کچھ پڑھنے والے، لیکن اس وقت میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا، اگلا حوالہ جو ہے وہ ہم کھول لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ کیونکہ محترم وہ جو اگلا آ رہا ہے نا الاقتصاد فی مسائل الجہاد، وہ بھی کافی لمبا، مجھے لگتا ہے کہ آج یہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کہا انشاءاللہ۔ کہ یہ دو حوالے جو ہیں یہ میں گزار دیتا ہوں۔ یہ جو اگلا حوالہ ہے اس میں 33 صفحے لگے ہوئے ہیں، صحیح۔ یہ بھی ہم پورے کا پورا جو ہے وہ لگا دیں گے، نشان لگے ہوئے ہیں، جن بھائیوں نے دیکھنا ہے وہ نشانوں پہ جا کے وہ دیکھ لیں گے کہ اس میں یہ بھی اصل میں انہوں نے ترجمان الوہابیہ جو ہے اس پہ ریویو جو لکھا ہے اس میں مزید انہوں نے اضافے کیے ہیں، بلکہ دوسرے جو علماء اہل حدیث سے اس وقت کے ان کی بھی گواہیاں دلوائی ہیں، تو اس حوالے کو بھی ہم نہیں پڑھتے نہیں چھیڑتے، اٹیچ بھائی پڑھ لیں۔ اصل دکھانا یہی تھا کہ اس وقت کے جتنے بھی ان کے بڑے بڑے علماء تھے ان فرقوں کے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے ہی قرآن و حدیث سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا انگریز کے ساتھ معاہدہ ہے، ہمارا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جہاد نہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں، بلکہ اور بھی انہوں نے مزید اپنی جو ہے وفاداریاں وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی گواہیاں دی ہیں۔ تو ہم اب کھول لیتے ہیں جو آخر پہ بھیجا میں نے، الاقتصاد فی مسائل الجہاد۔ جی جی۔ انگریز سے جہاد حرام ہے جی، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے، یہ وہابیوں کے امام محمد حسین بطالوی جو ہے اس کا ہے، لکھا ہے حصہ اول رسالہ الاقتصاد یہ فی کسی نے مسائل ٹائٹل الجہاد۔ ویسے اپنی طرف سے لگایا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو اسی کا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، الاقتصاد فی مسائل الجہاد، جس کو ابو نہیں، سعید انگریز سے محمد۔ جہاد حرام ہے، یہ اس نے اس میں سے اس کی کٹنگ ایک کاٹ کے تو ٹائٹل پہ لگا دی ہے، یہ کتاب کے اندر تو ہے لیکن اس طرح ٹائٹل پہ یہ نہیں ہے چیز، یہ وہ ٹھیک۔ کسی نے مہربانی کی ہے ان پہ۔ صحیح ہے، آسان کر دی نا بات انہوں نے، جو مضمون ہے وہ اوپر لکھ دیا کہ اصل میں ہے کیا اندر۔ الاقتصاد فی مسائل الجہاد، جس کو ابو سعید محمد حسین لاہوری ایڈیٹر سالہ شاعت السنہ نے تالیف کیا، مختلف فرقہ اہل اسلام کے خواص و عوام نے پسند کیا، اور پنجاب کے نامور ہر لیفٹننٹ گورنر چانس ایچسن صاحب، بہادر کیسی ایسے وغیرہ وغیرہ۔ حصہ اول، یہ وہی ٹائٹل ہے، اور اشتہار مندرجہ ضمیمہ اشاعت و سنہ نمبر 11 جلد 2 مشترہ نومبر 1876، 1876، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے، یہ 1876 توافق رائے ظاہر فرما چکے ہیں۔
بذریعہ اشاعت و سنہ گورنمنٹ میں پیش کریں گے اور سلطنت انگلیشیا کی نسبت ان کی وفاداری و اطاعت شعاری کو خوب شہرت دیں گے. ماشاءاللہ، میں سمجھا جہاد کریں گے. اچھا جی، حصہ اول اقتصاد فی مسائل جہاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد یہ کہ یہ رسالہ اقتصاد فی مسائل جہاد میں نے دو غرضیں پیش نظر آ کر تالیف کیا ہے. اول یہ کہ ناواقف اہل اسلام جہاد کے مختلف مسائل و شرائط اسلام سے واقف ہوں اور اقوام غیر سے جنگ کرنے کو صرف اس نظر سے کہ وہ مخالف اسلام ہیں شرعی جہاد سمجھ کر اس میں شامل ہونے کو دین نہ سمجھ لیں. جب تک کہ اس صفحہ نمبر 2 ہے تحقیق نہ کر رہے ہیں، اس تحقیق اور علم مسائل کے ذریعے سے وہ ہمیشہ بلوے اور فساد سے بچے رہیں، نہ اپنی جان و مال کو بے موقع تلف کرے اور نہ لوگوں کا ناحق خون ریزی کریں. دوسری غرض یہ کہ اقوام غیر اور گورنمنٹ جن کے دل حمایت میں اہل اسلام ہند آباد ہیں، اہل اسلام کی نسبت یہ گمان نہ کریں کہ صرف مذہبی مخالفت کی نظر میں اقوام غیر کے ساتھ لڑنا، ان کے جان و مال سے تعرض کرنا اور لوگوں کو جبرن مسلمان بنانا اور زور شمشیر سے اسلام پھیلانا ان کے مذہب اسلام کی ہدایت سے ہے. آگے ہے جی، یہ رسالہ میں نے 1876 میں تالیف کیا، 1876 میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے، اور اس میں علماء اسلام کی رائے لینے اور ان کے توافق رائے حاصل کرنے کے لیے لاہور سے عظیم آباد پٹنہ تک سفر کیا اور کابر علماء مختلف فرقہ اسلام کو یہ رسالہ حرف برف سنا کر ان کا توافق رائے حاصل کیا، اور بعض بلاد ہندوستان و پنجاب میں جہاں راکم خود نہیں جا سکتا اس رسالہ کے متعدد کاپیاں بھجوا کر ان بلاد کے اکابر علماء کا اتفاق رائے حاصل کیا. پھر 1879 میں اس رسالہ کے اصل اصول مسائل کو بضمن ضمیمہ نمبر 11 جلد نمبر 2 رسالہ اشاعت و سنہ بنوان اشتہار عام لوگوں میں، جس پر بہت سے مواضع ہندوستان و پنجاب کے جہاں وہ ضمیمہ پہنچا سادہ عوام و خواص نے ان مسائل کی نسبت اپنا اتفاق رائے ظاہر کر دیا. قبل بیان اس پہ جی سلیم، اس پہ میرا تبصرہ کرنا اب مجھے بار بار شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہی بات ہم کتنی دفعہ دہرا چکے ہیں، یہ سارے فتوے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. اس لیے یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو تلواریں سونپ کے جہاد کے لیے بس نکل پڑے تھے گھر سے، وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آواز دی تو یہ امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سارے کے سارے نیامے جو ہیں تلواریں جو ہیں نیاموں میں انہوں نے ڈالی. یہ سارے فتوے جیسا کہ اس نے بتایا کہ طول و عرض میں اس نے ہندوستان کے علماء سے اس کی تصدیق کروائی ہے، پھر یہ رسالہ اس نے شائع کیا. یہ کوئی اس اکیلے کی رائے نہیں ہے، اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انگریزوں نے اس کو ڈرایا دھمکا کے تو یہ رسالہ اور ویسے بھی ہم دوسروں کے دکھا بھی چکے ہیں ان کی کتابوں سے سارے. جی بالکل. تو اس لیے یہ جتنے بھی علماء تھے یہ سارے فتوے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے کے دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے دارالاسلام کہا، اس کو انگریز کے خلاف جہاد کو غدر کہا، انہوں نے فساد کہا، معاہدہ شکنی کہا، یہ سب باتیں. اس لیے جیسا کہ آپ نے بھی تبصرہ کیا تھا، انگریز کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ایک اس شخص کو کھڑا کرے جس کو کوئی جانتا بھی نہیں اور جو جانتا بھی ہے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے اور اس پہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے، اس سے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ لے اور وہ شائع کرے. اور یہ سارے اتنے فرما بردار تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہ ان کی ایک آواز پہ انہوں نے لبیک کہہ کے تو جہاد جو ہے وہ چھوڑ دیے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ کر رہے تھے. تو یہ دھوکہ ہے، عوام آنکھیں کھولے. خدا کے لیے یہ حوالے ہم اسی لیے پیش کر رہے ہیں اور صرف کٹنگ پیش نہیں کر رہے، پورے رسالے تک آپ کو یہاں پہ مہیا کریں کہ پڑھیں ان کو اور یہ حقیقت جانیں اور ان علماء سے سوال پوچھیں کہ یہ دوغلا پن اور یہ جھوٹ اور یہ مکر فریب اور یہ دجل جو ہے یہ کب تک اسے کام لیں گے. جی محترم، یہ رسالہ بھی کافی لمبا ہے، کوشش کریں کہ اس کے بھی جو ریڈ والے نشانات ہیں وہی پڑھ کے سنائیں، باقی اٹیچمنٹ میں لگ جائے گا، جس نے پڑھنا ہوگا وہ پورا پڑھ. جی صفحہ نمبر 4 پر لکھا ہوا ہے کہ مذہبی جہاد کس کو کہتے ہیں. مذہبی جہاد کے اصول و اغراض حفظ و حمایت اسلام اور مدافعت ضرر مخالفین اسلام ہے. یہ ان مخالفین اسلام سے کیا جاتا ہے جو مذہب اسلام کے مذاہب ہوں، مسلمانوں کو مذہبی لحاظ سے ستاویں، ان کی مذہبی ذاتی میں دست اندازی کریں، مذہب والوں سے جابرانہ مزاحمت کرنا، کسی کو زبردستی مسلمان کرنا یا ان کو پہلے مذہب کی سزا دینا، مار ڈالنا یا لوٹ لینا مد نظر اصل مقصود نہیں ہوتا. ان دونوں قسم کے جہاد کے لیے مذہب اسلام میں ایسی شرائط اور مواقع ہیں جن سے سر موئے یعنی کہ بال کے برابر بھی تجاوز کرنے سے جہاد ملکی ہو خواہ مذہبی جہاد نہیں رہتا بلکہ فساد اور فتنہ بن جاتا ہے. ہم اس مقام میں ملکی جہاد کے شرط و مسائل سے تعرض نہیں کرنا چاہتے اور نہ اس کے چندہ ضرورت دیکھتے ہیں، صرف مذہبی جہاد کے احکام و شرائط ماں ان کے نتائج کے بیان کریں گے. آگے چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہوا ہے جی،
بہتر اور خدا کے نزدیک پاکیزہ تر اور درجات میں سب سے برتر اور چاندی اور سونا خرچ کرنے اور دشمنوں سے لڑ کر اس کی گردن کاٹنی اور اپنے کٹوانے سے بہتر نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ خدا کا ذکر ہے، یعنی کہ جنگ کی بجائے خدا کا ذکر کرو۔ مشکات صفحہ نمبر 190۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ لڑنے والے مشرکین پر تلوار توڑ دے اور خون میں رنگا جائے تو بھی ذکر والا اس سے افضل ہے، یعنی کہ ان ہی شروط سے جہاد کے لیے مقرر ہیں، بلا وجود شرائط کبھی جہاد شرعی نہیں ہو سکتا۔ یہ نیچے اس نے لکھا ہوا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 9 ہے جی، نتیجہ مسئلہ اولا۔ اس مسئلہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان کا کمال اور مسلمانوں کی نجات جہاد پر موقوف و منحصر نہیں۔ مسلمانوں کو اگر دین سے روک نہ ہو تو صرف عبادت سے ان کو نجات اور مکمل ایمان متصور ہوتا ہے، اور جنہوں نے یہ فساد کرنا ہوتا ہے وہ جہاد کو سب کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے ختم نبوت کے نام پر کاروبار کرنا ہوتا ہے وہ ختم نبوت کو ہی ہر چیز بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ نہ ہوئی تو دین اسلام بس ضائع ہو گیا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو جہاد کو سارا کچھ بنا کے پیش کرتا تھا کوئی جاہل، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس جہاد دین نہیں ہے، دین جو ہے وہ عبادت ہے۔ جہاد تب ہوتا ہے جب دین یا عبادت کے اندر کوئی رکاوٹ پیش آئے۔ لہٰذا اقوام غیر کا مسلمانوں کی نسبت یہ گمان کہ جو ان میں پکا اور مذہب کا سچا ہوگا وہ اپنے مخالفین مذہب سے جہاد کرنے کا ضرور ارادہ رکھتا ہوگا، محض غلط اور بہتان ہے جو مذہب اسلام سے ناواقفی پر مبنی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مذہبی جہاد نہ اس غرض میں سے مشروع ہے کہ کافروں کو دنیا میں کفر کی سزا دیں، اور نہ اس غرض سے ہے کہ ان کو جبرن مسلمان کریں۔ امام مہدی کا بھی یہاں جو ہے وہ انکار ثابت آتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، یہ بھی لکھا ہے کافر بمانے منکر ہے، اور یہ لفظ اس معنی کر نسبتی اور ایسا وسیع ہے کہ ہر ایک فرقہ کو بلحاظ اس غریب کے جس سے وہ منکر ہو کافر کہا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، کافر کی بھی تفسیر یہاں دیکھ لیں۔ حتیٰ کہ مسلمان خود اپنے آپ کو دوسرے مذہب کا کافر یعنی منکر کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور ان کے اصحاب نے اپنے مخالفوں کو کہا کہ ہم تمہارے کافر یعنی منکر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابراہیم بھی کافر تھے لیکن ایک خاص اصطلاح میں۔ اس جہاز سے غرض جو خدا اور رسول کے کلام سے سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کو مخالفین مذہب کی مذاہبت بے جا سے بچاویں اور خدا کی عبادت کا جو مخلوق کی پیدائش اور رسولوں کی بعثت سے مقصود ہے راستہ صاف کریں۔ یہ ہے جی جہاد کا مقصد۔ تو جب جہاد کا مقصد ہی نہیں تھا، اذا فات الشرط و فات المشروط، جب شرط نہ رہی تو مشروط بھی نہ رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے اسی لیے حکم دیا۔ آگے ہم چل رہے ہیں، صفحہ نمبر 16 پر ہے، لکھا ہے کہ لڑائی میں بھیجا تو ان کو بھی یہی ارشاد کیا کہ جہاں تم کوئی مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو وہاں کسی کو نہ مارو، یعنی وہاں کافر بھی رہتے ہوں تو ان کو نہ مارو، کیونکہ وہ مسلمان کو مسجد بنانے اور اذان کہنے سے منع نہیں کرتے، تو بلحاظ مذہب قتل کے مستحق نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھے کہ ان کو مذہبی آزادی دے اس سے جہاد حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی صفحہ نمبر 16 کے بعد ہے آگے، ان اقوال نبی سے مطلب آیات قرآنیہ جو ہم نے بیان کیے ہیں خوب تشریح ہو گئی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ مذہبی جہاد مسلمانوں سے مذہبی روک ٹوک ہٹانے کے واسطے ہے، نہ کافروں کو دنیا میں سزائے کفر پہنچانے کو۔ یہ ہوتا تو حکم قتل و جہاد لڑنے والے کفار سے مخصوص نہ ہوتا، یعنی کہ پھر حکم یہی ہوتا کہ جو بھی ملے مار دو۔ اچھا، نتائج مسئلہ دوم اس کے دلائل آیات و احادیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اقوام غیر کا مذہب اسلام کی نسبت یہ گمان کہ وہ صرف مذہبی ناگواری سے لڑنا سکھاتا ہے اور جبرن اپنی تسلیم و شاعت چاہتا ہے غلطی ہے اور ناواقفی پر مبنی ہے۔ ایسا ہی بعض ناواقف مسلمانوں کا ہر ایک مخالف مذہب سے صرف مخالف مذہب کی نظر سے لڑنا اور ان کی جان و مال سے تعوذ کرنا، جیسا کہ سرحدی ناواقف مسلمانوں کا دستور ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ وہی سرحدی ہیں جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے ایک حوالہ کے اندر ذکر کیا ہے، جس کو پیش کر کے یہ اچھالتے ہیں کہ دیکھیں جی مجاہدین کو کیا کہہ رہا ہے۔ محترم میں نے مائک کھولا تھا تبصرہ کرنے کے لیے اور بالکل وہی تبصرہ آپ نے کر دیا ہے۔ میں نے یہی بتانا تھا کہ یہ سرحدی لفظ جو ہے یہ یاد رکھیں، کیونکہ جو گورنمنٹ انگریزی اور جہاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رسالہ ہے اس میں یہ سرحدی ہی مخاطب تھے اصل میں، کہ یہ فتنہ فساد جو ہے اس کا نام جہاد رکھتے ہیں۔ تو آپ نے وہ وضاحت کر دی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی انہی کا ذکر کیا ہے۔ وہ آج کل جو سرحدی ہیں وہاں کون سا فرقہ ہے زیادہ جو وہاں پایا جاتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ وہی تھے، یہ وہی دیوبندی گند وہاں پہ لا رہے تھے جا کے۔ 19 ہے جی، صفحہ نمبر 19 ہے، امر کو خواہ بمقتضائے مداحنت خواہ
بہدایت مذہب خواہ بحکم عقل و اصول سلطنت بہت برا سمجھے، جیسا کہ برٹش گورنمنٹ کا حال و چال ہے، ان سے مذہبی جہاد کرنا ہرگز 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 جائز نہیں۔ اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر یا ملک میں مسلمانوں کے مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی حاصل ہو، وہ شہر یا ملک دارالحرب نہیں کہلاتا۔ پھر اگر وہ دراصل مسلمانوں کا ملک یا شہر ہو، اقوام غیر نے اس پر تغلب سے تسلط پایا ہو، جیسا کہ ملک ہندوستان ہے، یہ بھی ایک لمبی ساری گپ ہے۔ یہ ہندوؤں کا ملک تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ آ کے کر لیا تھا، بلکہ قبضہ بھی کیا تھا، وہ مسلمان آج تک ان سے تعداد میں تھوڑے تھے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو جب تک اس میں ادائے شرائع اسلام کی آزادی رہے، وہ بحکم حالت قدیم دارالاسلام ہی کہلائے گا۔ اچھا جی، آزادی ملی ہو تو وہ بھی دارالاسلام اور کم از کم دارالسلم والامان کے نام سے موسوم ہونے کا مستحق ہے۔ ان دونوں حالتوں ناموں کے وقت اس شہر یا ملک پر مسلمانوں کو چڑھائی کرنا اور اس کو جہاز مذہبی سمجھنا جائز نہیں ہے، اور جو مسلمان اس ملک یا شہر میں باامن رہتے ہوں ان کو اس ملک یا شہر سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بلکہ اور ملکوں یا شہروں سے متبرک کیوں نہ ہوں، جہاں ان کو امن و آزادی حاصل ہو، ہجرت کر کے اس ملک، اس شہر یا اس ملک پر چڑھائی نہ کرے کہ دلائل بضمن مسئلہ دوم گزر چکے ہیں گے۔ آگے ہے جی صفحہ نمبر 25۔ صفحہ نمبر 25 پہ لکھا ہے جی مسئلہ سوم کے نتائج۔ اس مسئلہ اور اس کے دلائل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ملک ہندوستان باوجود کہ عیسائی سلطنت کے قبضہ میں ہے، دارالاسلام ہے۔ یہ تقریباً وہی باتیں ہیں، میرا خیال ہے ریپیٹ ہی ہو رہی ہیں، وہ مختلف جی دلائل دے کر۔ بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس میں ایک دو باتیں جو ہیں وہ خاص آئیں گی، اس وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک دفعہ ہم نظر ڈال کے تو آج کا پروگرام ختم کر دیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کی چند تحریریں جو ہیں اس پہ نظر ڈال جائے، کیونکہ اس میں بڑی کچھ جی، خاص اس باتیں پر جو ہیں کسی وہ بھی آ بادشاہ رہی کو عربی ہو یا عجم کا، مہدی سوڈان ہو یا خود حضرت سلطان شاہ ایران ہو، خواہ میر خراسان، مذہبی لڑائی اور چڑھائی کرنا جائز نہیں ہے، خواہ عجم کا مہدی سوڈانی ہو۔ یعنی ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے۔ جی بالکل، وہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا اسلامی بادشاہ جو ہے وہ بھی اس پہ حملہ کرے گا تو تب بھی جائز نہیں ہے، اور جیسا کہ پچھلے فتووں میں وہ ہم بتا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سلطان روم جو اس وقت کا مسلمان تھا یا ترکی کا بادشاہ وہ بھی اگر اس پہ حملہ کرے گا تو ہم مسلمان جو ہیں اس کے خلاف لڑیں گے، یہ سلطان یعنی کہ روم جو ہے، روم کا شہر اٹلی جو ہے، وہ نہیں، سلطان روم سے مراد ہے یہ استنبول وغیرہ جو اس وقت کا یا سلطنت غالباً ان کا نام عثمانیہ تھی، محمد تھا، اب مجھے ٹھیک سے یعنی پورا عثمانی نام یاد بادشاہ نہیں۔ جو تھا، سلطنت عثمانیہ جی کا جو بالکل مسلمان بالکل، بادشاہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا، جی جی بالکل۔ آگے ہے صفحہ نمبر 26 پر چوتھا اور پانچواں مسئلہ، جن لوگوں سے اسلام میں لڑائی اور مذہبی جہاد کرنے کا حکم آ چکا ہے ان سے بھی مسلمانوں کو صلح کر لینے اور جب تک وہ مناسب سمجھیں لڑائی موقوف کر دینے کی اجازت ہے۔ اس عہد و صلح کے بعد عہد کو پورا کرنا واجب یعنی فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح فرض ہے، واجب ہے، اور مدت عہد میں ان سے لڑنا اور در صورت خوف عہد شکنی جانب ثانی سے بلا فسق عہد و اعلان فسق ان پر حملہ کرنا حرام ہے، وہ حرام کار ہیں جو انگریزوں کے ساتھ عہد کرنے کے بعد بھی ان سے چوری چھپے بغیر عہد توڑے لڑتے رہے، بلکہ عہد توڑ دیا بار۔ تو یہ ان اب کے تو وہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے عہد جو ہے وہ توڑا ہے، تو اب وہ جھنڈوں کے رنگ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ پسند کر لیں جی جی کہ کس بالکل، بزرگ پہ کون سے رنگ کا جھنڈا لگوانا انہوں نے۔ جی جگہ بالکل، آپ نے بتا دی ہے، میں دوبارہ نہیں اللہ دہراتا اس رحم کو۔ کرے جی۔ اچھا صفحہ نمبر 30 ہے جی، صلح امید ہے کہ یہ شاید انہوں نے نہ سنی ہو، یہ غلط فہمی بیماری ہو سکتا ہے یہ سننے کے بعد وہ اپنی تاریخ جو ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ صفحہ نمبر 30 ہے جی، کہ صلح و عہد کے بعد غدر نہ کرنے کے دلائل کتاب و سنت سے مراد ہے کہ قرآن کریم سے وہ دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہد والے کا عہد پورا نہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں۔ چلو کام ہی ختم ہوا، تو بتا دیں جی کون کون ہے جو وہ عہد توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور نہ میں اس کے گروہ سے ہوں، آیا فرمایا، اچھا میں ایک منٹ تھوڑا سا نا، ہاں اچھا، اور نہ میں اس کے گروہ سے ہوں، اور فرمایا جو شخص عہد والے کو مار ڈالے گا وہ بہشت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، باوجودی کے 40 برس کے فاصلے سے اس کی خوشبو آتی ہے، اور فرمایا عہد شکن کے لیے قیامت کے دن نشان کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں شخص غدر کا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے وہ اس کو صرف اس طرح کر کے کہہ دیا ہے کہ نشان کھڑا کیا جائے۔ اچھا، اور فرمایا میں عہد شکنی نہیں کرتا، اس کے موافق حضرت فاروق نے
اپنے جانشین کو وصیت فرمائی کہ وہ عہد والوں کا عہد پورا کرے۔ صفحہ نمبر 32 پر ہے کہ میں ان کے مخالفوں سے لڑیں، جانب ثانی سے عہد شکنی کے خوف سے کے وقت بلا فخر عہد و اعلان حملہ کرنے کے معاہدے کی دلیل یہ قول خداوندی ہے کہ جب تجھے اس قوم سے عہد شکنی کا خوف ہو تو فسق کے عہد کا پیغام برابری پر ان کو پہنچا دے۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی جو انگریز کے خلاف لڑے ہیں اس دور کے بعد جب ان سے معاہدے ہو گئے تھے تو وہ خدا تعالیٰ کے قرآن کے منکر ہیں اور خدا کے نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ اچھا، چھٹا اور ساتواں مسئلہ، کافر، ظالم اور مذہب مسلمان میں مزاحم لائق جہاد ہی کیوں نہ ہو؟ جب مسلمانوں کے شہروں اور ملک پر تعلق سے تسلط پا لیتے ہیں تو ان شہروں کے مالک متصرف ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کافر کے ملک یا شہر میں کوئی مسلمان امن جتا کر رہے تو وہ اسی کی مانند ہو جاتا ہے جس نے سری عہد کیا ہو۔ اس کو اس کا کافر سے غدر کرنا اور اس کے جان و مال سے تعرض کرنا ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ سری عہد والوں کو جان و مال سے تعرض کرنا حرام ہے، اور یہ اپنا خیال ایک نہیں منٹ، بتا رہے، شریعت کا حکم بتا رہے ہیں جی۔ جی بالکل، اس میں انہوں نے مزید ایک وضاحت کر دی ہے، کہتا ہے کہ اگر عہد نہ بھی ہوتا لکھا ہوا تو تب بھی کیونکہ تم لوگ ان کے غلبے والے حصے میں یا غلبے والے ملک میں رہ رہے تھے اور پرامن اپنے آپ کو بتا کے رہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم لڑائی نہیں کر رہے، ہم تو ویسے رہ رہے ہیں، پھر کہتا ہے پھر بھی ان پہ حملہ کرنا یہ بھی عہد کو توڑنے کے زمرے میں آئے گا، چاہے لکھا ہوا عہد موجود نہ بھی ہو۔ یہ ایک امکانی جو مسئلہ ہے وہ اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے تو سائن نہیں کیا، میں نے تو ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، تو یہ اس کا بھی جواب جو ہے وہ دے گا۔ جی مطلب جی، وہ دوسرا یہ پچھلے حوالوں میں ہم دکھا چکے ہیں کہ جب ایک مسلمان کسی قوم سے معاہدہ کر لیتا ہے، چونکہ مسلمان اپنے آپ کو ایک قوم کہتے ہیں تو اس ایک فرد کا معاہدہ بھی ساری قوم کا معاہدہ گنا جاتا ہے۔ یہ پیچھے حوالے میں ہم نے پڑھ کے آپ کو سنایا تھا۔ صفحہ نمبر 44 ہے 44، کافروں کے ملک اور شہر میں امن جتا کر غدر نہ کرنے کے حرام ہونے پر دلیل۔ یہ صریح حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ لمبی حدیث ہے، وہ ساتھ لگ جائے گی۔ صفحہ نمبر 46 ہے، اس حدیث میں جب صرف مل کر راستہ چلنے کو حکم امن و عہد ٹھہرایا ہے اور اس امن و عہد کے خلاف کو غدر قرار دیا ہے تو عین ملک و بلا کفار میں جو ابتدا سے ان کے ملک ہوں یا تغلب سے ان کے تسلط میں ہوں، امن جتا کر رہنا اور اس میں امن و آزادی کے ساتھ عمر بسر کرنا کیوں کر امن و عہد نہ ہوگا اور اس کے خلاف کیوں نہ غدر قرار پائے گا مطابق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بہتر، یہ مطلب جو لمبی حدیث ہے وہ میں بھی نہیں پڑھ رہا، میں صرف خلاصتاً بتاتا ہوں۔ اس سے وہ استدلال یہ کر رہا ہے کہ جب دو لوگ راستہ چلتے ہیں مل کے، ہم سفر بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے سے غیر ارادی، غیر کہے، بغیر الفاظ ادا کیے وہ ایک طرح سے امن کے معاہدے میں آ جاتے ہیں کہ دونوں وہ کٹھے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے وہ امن میں ہیں۔ تو کہتا ہے وہ اگر حکم میں آتا ہے کہ معاہدے کے حکم میں آتا ہے تو یہاں تو صریح معاہدہ موجود ہے، تو تم کیسے اس معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر سکتے ہو؟ تو یہ ساری قرآن و حدیث کی دلیل لاتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت انہوں نے جہاد لڑا، تو اب یہ بتائیں کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے تمہارے بزرگوں نے استنباط کیا تھا اور صریحاً بتایا تھا کہ یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے، تو ان کے بارے میں اب تمہارا حکم اب ان کے بارے میں کیا ہے؟ جی آگے ہے صفحہ نمبر 47، امر اول یہ کہ ملک ہندوستان پر برٹش گورنمنٹ کا پورا قبضہ اور تسلط ہے، کوئی ذی شوکت سلطنت اس قبضہ اور تسلط کے مزاحم نہیں ہے۔ قسم سوم، خاص برٹش گورنمنٹ کی رائے جو کہ اسلامی ریاست کے متحد نہیں، ان تینوں اقسام سے ہر ایک قسم کا برٹش گورنمنٹ سے دوستی اتر کے مقابلہ اور لڑائی کا عہد ہو چکا ہے۔ قسم اول یہ تو گورنمنٹ سے صریح لفظی اور حقیقی عہد لکھ دیا ہے اور وہ گورنمنٹ نے کبھی مخالف نہ کریں گے اور ہمیشہ اس کے مددگار رہیں گے اور ایسا ہی اس وقت تک وہ کرتے رہیں گے۔ قسم دوم کا عہد ان کے رئیسوں کے عہد میں داخل ہے شامل ہے، یہ امر اس حدیث بخاری سے ثابت ہوتا ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ بھی مسلمانوں کا ذمہ ایک ہوتا ہے، ادنا شخص کسی سے عہد کر لے اور لڑنے مارنے سے امن دے تو ان کو، یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کر رہا تھا کہ ایک بندے کا عہد بھی پوری قوم کا عہد ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 48 ہے، پس قسم ثالث سے بعض اشخاص کا تو صریح لفظی اور حقیقی عہد ہو چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تحریراً اور تقریراً حاضر و غائب، غیر خواہی اور وفاداری گورنمنٹ کا دم بھرتے ہیں اور ان کی خدمت و معاونت میں سرگرم ہیں۔ انہی لوگوں میں پنجاب کے اہل حدیث داخل ہیں۔ یہ وہابی سن لیں کہ وہ وہابی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی انگریزوں نے ان کو اس لیے کھڑا کیا کہ وہ جہاد جو وہابی کاری نہیں رہے تھے اس سے ان کو چھڑوا دیں ان کی جان،
تو وہ کہتے ہیں جی، دوبارہ میں سناتا ہوں، سری لفظی اور حقیقی عہد ہو چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تحریراً اور تقریراً حاضر و غائب خیر خواہی اور وفاداری گورنمنٹ کا دم بھرتے ہیں۔ یہ آج یہ الفاظ پڑھیں تو ان کے منہ میں چھالے پڑ جائیں، یہ پڑھ کے سنائیں اپنی تقریروں میں اپنی عوام کو، نہیں تو ہم تو سنا ہی رہے ہیں، اور ان کی خدمت اور معاونت میں سرگرم ہیں۔ ان ہی لوگوں میں پنجاب کے اہل حدیث یعنی وہابی داخل ہیں۔ یہ ہے وہ جہاد جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع کرنا تھا جی، جنہوں سر ہنری دیوس صاحب بہادر کے عہد لیفٹیننٹ گورنر میں بذریعہ ایک عرض داشت کے اس عہد کا اظہار کیا تھا، یعنی کہ وہ ایک درخواست لکھ کر انہوں نے یہ وعدہ انگریزوں سے کیا تھا کہ تیرے ہیں اور تیرے ہی رہیں گے۔ اچھا، جس پر 1876 میں پنجاب گورنمنٹ سے سرکولر بھی ان کی تصدیق و تائید میں مشتر ہوا تھا۔ یہ 1876 میں جو وہابی ہیں وہ انگریزوں سے معاہدہ کر چکے تھے، تو پھر انگریز کو کیا پڑا تھا جی، خبت کے کسی کو کھڑا کرے کہ ہمارا خدا بھی مار دو، اور ساتھ وہ جہاد جو کوئی کر ہی نہیں رہا، جو پہلے لیٹا ہوا ہے سارا وہابی طبقہ، تو اس کو حرام قرار دے کر تو وہابیوں کو جہاد سے منع کرو۔ اور وہ باقی اس لیے جی وہ اس لیے کہ بقول چودھری غلام حسین وہ جو اے ہاں آر وائی پہ آتے ہیں، وہ جیسے ان کی عقل ہے وہ سمجھتے تھے کہ انگریز کی بھی ویسے ہی عقل ہے۔ جی جی بالکل، یہ بہت زیادہ عقل مند ہے نا، اس لیے تو پاکستان کا حشر نشر ہو رہا ہے۔ اور جی باقی تمام مسلمانوں کا جنہوں نے کبھی کچھ قلم یا منہ سے عہد نہیں کیا، مانوی حکمی عہد ہو چکا ہے۔ اس عہد حکمی اور مانوی سے کوئی شخص سکانے ہندوستان یعنی رہنے والے ہندوستان سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ سال سال سے امن گورنمنٹ کی رعایا کہلا کر اس امن آزادی سے زیر حکومت گورنمنٹ اوقات بسر کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 49 پر لکھا ہے جی، قائم رہیں، اس گورنمنٹ کے متحد رہیں اور ان عہدوں کو اعلانیہ طور پر اٹھا کر یا حکومت گورنمنٹ سے باہر جا کر اپنے ارادہ مخالف سے بارمولہ گورنمنٹ کو اطلاع دیں۔ اس گورنمنٹ سے لڑنا یا ان کے لیے لڑنے والوں کی ان کے بھائی مسلمان کیوں نہ ہوں کسی نوع سے مدد کرنا صدری غدر اور حرام ہے۔ خود تو کیا جہاد کرنا تھا، وہ کہتا ہے اگر باہر سے بھی کوئی جہاد کرنے آ جائے گا انگریزوں کے ساتھ، اس کی مدد کرنا بھی غداری اور حرام کاری ہے۔ جی وہابیو، کان کھول کر سن لو، کہیں وہ نہ ہو بعد میں کہو جی ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اس نتیجہ کو ناواقف اہل اسلام ملاحظہ فرما کر پیش نظر رکھیں اور صرف کفر کی نظر سے ہر ایک مخالف مذہب سے جنگ و مقابلہ کرنے کو شرعی جہاد نہ سمجھ لیں۔ عہد و امن والوں سے لڑنا ہرگز شرعی جہاد ملکی ہو خواہ مذہبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اناد اور فساد کہلاتا ہے۔ مفسدائے 1857 میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہ گار اور بحکم قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی اور بد کردار تھے۔ یہ پڑھی جاؤ جی، پڑھی جاؤ۔ اب یہ تمغے پکڑ لیں جناب، جس نے یہ انعام حاصل کرنا ہے نا وہ پکڑ لیں طبقے۔ تھوڑا سا میں دوبارہ پڑھ دوں یہ پیرا، لکھا ہے جی کہ ہر ایک مخالف مذہب سے جنگ اور مقابلہ کرنے کو شرعی جہاد نہ سمجھ لیا کریں۔ عہد و امن والوں سے لڑنا ہرگز شرعی جہاد ملکی ہو خواہ مذہبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اناد و فساد کہلاتا ہے۔ مفسدہ 1857 میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہ گار اور بحکم قرآن و حدیث مفسد باغی اور بد کردار ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر کوئی لفظ بولتے کہتے ہیں او ہو جی مسلمان مجاہدین کے خلاف کیسا لفظ بول دیا، تو یہ سن لو یہ وہابیوں کا امام محمد حسین بٹالوی کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مولوی اسماعیل شیخ دہلوی جو کہ انگریزوں سے جن کے امن و عہد میں رہتے تھے انہوں نے نہیں لڑے اور نہ اس ملک کی ریاستوں سے لڑے ہیں۔ اس ملک سے باہر ہو کر قوم سکھوں سے جو مسلمانوں کے مذہب میں دست اندازی کرتے تھے، کسی کو اونچے ذان نہیں کہنے دیتے تھے، لڑے۔ اس کی تفصیل بھی آنریبل سید احمد خان صاحب CSI کے رسالہ جواب ڈاکٹر ہنری اشاعت السنہ نمبر فلان ٹمکان میں گزر چکی ہے۔ دوسرا نتیجہ سلیم ایک منٹ، یہ جس رسالے کا ذکر کر رہا ہے جو سر سید احمد نے لکھا ہے، ہاں اس کا میں بتا دیتا ہوں، نام بتا دیتا ہوں، یہ مجھے تلاش کے باوجود نہیں ملا۔ یہ ڈبلیو ہنٹر نے جو رسالہ لکھا تھا ہمارے ہندوستانی مسلمان، ہاں تو اس کا جواب جو ہے وہ سر سید احمد نے دیا تھا ہنٹر پہ ہنٹر، تو یہ مجھے تو نہیں ملا، اگر کسی بھائی کے نہیں تو پاس وہ ہو تو تو بتا پلیز۔ رہا ہے کہ اس نے اشاعت السنہ کی فلاں فلاں جلد کے اندر وہ رسالہ جو ہے اس کو چھاپا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اشاعت السنہ جو ہم نے دکھا کے تو پڑھا نہیں ہے، اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کی ہوئی ہیں۔ وہ کیونکہ لمبا ہو جانا تھا پروگرام، میرا خیال تھا کہ آج ختم ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ صرف اہل حدیث کا ہی ختم ہوگا، کیونکہ میں نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کو وہ جو نظم جو یہ جس کا وہ ایک صرف شعر پیش کرتے ہیں، میں وہ بھی پیش کرنی ہے،
اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کے بارے میں اور انگریزوں کے احسان کے بارے میں جو بات کی ہے وہ بھی پیش کرنی ہے. تو وہ آج تو برحال نہیں ہوگا، اس لیے کہ بریلویوں کے بھی اگر میں ایک دو اچھا، فتویٰ بھی اس میں دکھاؤں گا یہ عرض تب ہے بھی. کہ ابھی 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے 10 منٹ، اور یہ 50واں صفحہ ہے، اور آگے 20 22 23 24 25 صفحے پڑے ہیں، اور تقریباً ہر صفحے پر لال نشان بھی ہے. تو چلیں یہ پھر اس کو آج پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. کل کوشش کریں گے کہ اس کا بقایا پلس ایک یا دو فتوے جو ہیں بریلویوں کے اور ایک آدھ شیعوں کا، اور اس کے بعد جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام پہ جس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ کر کے تو کل کے پروگرام پہ پھر ہم اس کو ختم کر دیں گے. جی بالکل، میرا خیال ہے کہ تو آج یہ کا پروگرام پھر زیادہ ہاں جی بہتر ہے. اس کو یہاں پہ ختم کر ٹھیک ہے دیتے جی، ہیں. صفحہ نمبر سفر نمبر 50 پہ وہ میں لکھ بھی دیتا ہوں بالکل وہاں. ہاں جی تاکہ یاد ہو. تو بہرحال اگر کسی بھائی کے پاس یہ کتاب ہو سر سید کی ہنٹر پہ ہنٹر، اس کی کافی ساری کتابیں میرے پاس ہے اور میں نے پڑھی بھی ہیں. اسباب بغاوت ہند بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے اور دیگر کتابیں بھی، لیکن یہ ہنٹر پہ ہنٹر مجھے کم از کم نہیں ملی. لیکن اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ شات و سنہ میں کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ تفصیل وہ میں انشاءاللہ وہ وہاں پہ دیکھ لوں گا. تو میری طرف سے پھر سلیم صاحب اجازت کہ آپ جی، فارمیٹ کیا ہے آج کے پروگرام کا؟ میرا خیال ہے کہ میں ابھی وہ جو ہوں مصروف ہوں، تو پھر ہم جی اس کو یہیں ختم کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے دیکھیں گے بعد. بالکل. پھر میری طرف سے اللہ حافظ پھر. جی بہت بہت شکریہ جی. جی تو اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے احمد بٹ صاحب، اور آج ہم نے جو ہے وہ وہابیوں کے مزید کچھ حوالہ جات دکھائے ہیں، جس میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہابیوں کے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ بھی انگریزوں کے خلاف کوئی جہاد نہیں کر رہے تھے جس کو ختم کرنے کے لیے انگریز کو کسی کو کھڑا کرنا پڑے، بلکہ وہ سارے کے سارے جہاد تقریباً ہر وہاں بڑا عالم جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں کوئی بھی جہاد نہیں کر رہا تھا. وہ تو خود کہہ رہا ہے وہابیوں کا امام محمد حسن بٹالوی کہ ہم نے لکھ کر دے دیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، باہر سے بھی کوئی تم پر حملہ کرے گا تو ہم جان نثار کریں گے تمہارے اوپر. تو اس لیے کسی کو کھڑا کرنے کی انگریز کو ضرورت ہی نہیں تھی. پہلے لوگ کھڑے ہوئے تھے، سارے لیٹے ہوئے تھے، کوئی اسے لڑ ہی نہیں رہا تھا. بہرحال مزید حوالہ جات جو ہیں وہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے جو ہے وہ بہت سیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں. آج پروگرام کا دوسرا حصہ نہیں ہوگا، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے. اور اگر کوئی ختم نبوت پر لائیو مناظرہ کرنا چاہے تو میں اکثر اپنا نمبر جو ہے وہ آپ کو دے چکا ہوں. میرا جو واٹس ایپ ہے اس پر آپ میسج کر لیں، یا ٹیلی گرام ہے اس پر آپ رابطہ کر لیں. تو جو نمبر میں نے آپ کو دیا ہے وہ نمبر میں دوبارہ یہاں لکھ دیتا ہوں، اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس نمبر پر پھر ہم ختم نبوت پر لائیو مناظرہ کرنے کے لیے آپ سے وقت طے کریں گے، اور اس وقت کے طے کرنے کے بعد ہی پھر آپ کو جو ہے وہ یہ میرا واٹس ایپ کا اور ٹیلی گرام کا نمبر ہے جی، تو اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ختم نبوت پر لائیو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتمی اور غیر مشروط آخری نبی ہیں، اگر آپ اس کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں جو آپ کے اکابرین نے اسمبلی کے اندر لکھ کر دیا تھا، تو میں آپ کے ساتھ لائیو ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نمبر پر واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پر آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ سے ختم نبوت پر لائیو مناظرہ ہو جائے گا. اور یہ جو سلسلہ ہے کہ لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور ان سے تبصرے لیتے ہیں، تو اس سلسلہ کو ہم تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا وقت بچے اور ہم وقت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. تو بہرحال یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک یوٹیوب کے اوپر بعض لوگ بات زبانی کر رہے ہیں. یہ ان کا کام یہ ہے، ان کو نہ قرآن کا کچھ پتہ ہے نہ حدیث کا کچھ پتہ ہے. تو باقی جو میں دیکھتا ہوں جو بھی یہاں بات زبانی کر رہا تھا میں ان سب کو بلاک کر دوں گا. تو ابھی میں پروگرام کو یہاں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید معلوماتی پروگرام لے کر کل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.